جب آپ شدید پریشان اور اداس ہوں اور اچانک کہیں تسلی بخش الفاظ پڑھنے کو مل جائیں تو سمجھ جائیں کہ وہ رب آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ میرے بندے پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اے موت، تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہیں۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ دل پر بوجھ اور بے چینی سی محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں شروع کر دو، اپنا سارا غم اللہ کو بتا دو۔ یقین کرو اللہ اتنی توجہ سے تمہیں سنتا ہے کہ تمہاری بات ختم ہونے سے پہلے سکون سے تمہیں نواز دیتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ مت سوچو اتنا زندگی کے بارے میں، کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اس نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لوگے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ میں کسی ایسی جگہ کی جستجو میں ہوں جہاں گہری تنہائی تو ہو، احساس تنہائی نہ ہو۔ مسئلہ یہ بھی تو ہے دنیا کا، کوئی اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے؟ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے گا؟ وقت کی ایک بات بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ انسان اگر کاش میں جینا چھوڑ دے تو کافی غموں سے بچ جائے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ کسی شخص کو اس کے ماضی کی وجہ سے ذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ اگر دوسروں کے لیے یہ سوچو گے کہ وہ ویسا ہی کریں جیسا آپ ان کے لیے کرتے ہو تو آپ کو سخت نا امیدی ہوگی، کیونکہ ہر کسی کا دل آپ جیسا نہیں ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس کو کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ بعض اوقات کوئی شکست ایسی بھی ہوتی ہے جس کے دامن میں فتح سے زیادہ کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اکیلا رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ چور نے چینی کی بوری چرائی اور حادثاتی طور پر کنویں میں گر گیا۔ لاش نکالی گئی تو کنویں کا پانی میٹھا تھا، ساتھ ہی قبر پر چڑھاوے چڑھنے لگے اور کنویں کا پانی شفا بخش قرار پایا۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے،
اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے، پہلی بار جب اس کی انا مرتی ہے اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ مذہبی تقریبات اور رسومات سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ کہ تمہارے دلوں میں خلوص ہے کہ نہیں۔ جسم پر روح کی شرافت کو اس سے سمجھ لو کہ جسم کی پرورش روح کرتی ہے، بغیر روح کے جسم کس قدر ذلیل شے ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کی وسعت 2 گز سے زیادہ نہیں ہے، لیکن روح کی پہنچ آسمانوں تک ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ اے میرے عزیز، اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھ، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جا اور نفس امارہ کی دیوار کے ڈھیلوں اور اینٹوں کو اکھیڑ ڈال۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو۔ اے انسان، تو پرہیز کر، پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت اپنا نور آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کل میں ایک چست و چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں۔ میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے اندر بھی موجود ہے، اپنے آپ سے اسے حاصل کرو۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہیں۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو، یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ اکثر لوگ اپنی گفتگو سے اگر غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک عمل کو بڑھا دیتے ہیں۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ یاد رکھیں، مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، بدترین آدمی وہ ہیں جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ ملنا چھوڑ دیں۔ عقلیں اللہ کا بہترین تحفہ ہیں، تو اس کی راہ میں خرچ ہونی چاہیے۔ جو عقل مند ہیں وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات و صفات کے سمجھنے میں صرف کرتے ہیں۔